السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے بڑی بریلینٹ سٹوری لے کے، جس کا مورل بڑا زبردست ہے۔ اور سٹوری کا جو نیم ہے وہ ہے پینسل چور اڑن چھو۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہانی ہے ایک بونے کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی ایک بونے کی ہے جو اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا تھا دوسروں سے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے دوسروں سے، نہ کسی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات رہی ہے۔ دیکھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں دیے، اس سے بڑھ کر نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ امن آباد میں ایک بونا رہتا تھا۔ اس کا نام جبرو تھا۔ وہ بہت بد مزاج اور اکھڑا تھا۔ سب لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ وہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت بڑبڑاتا رہتا، لوگوں کو برا بھلا کہتا رہتا۔ وہ دن بھر سوچتا رہتا کہ اگر اسے خوش قسمتی سے ایک خزانہ مل جائے تو وہ کیا کیا کام کرے گا۔ ایک دن سچ مچ اسے ایک بڑا خزانہ مل گیا۔ وہ بڑے بڑے تھیلے اشرفیوں سے بھرے ہوئے قطار میں رکھے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باری باری ہر ایک تھیلے میں جھانک کر دیکھا۔ ارے واقعی یہ تھیلے سونے اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، ضرور یہ ڈاکوؤں کا خزانہ ہے۔ شاید وہ آپس میں لڑ بھڑ کر کب مر گئے ہوں گے۔ اب یہ خزانہ میرا ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کام کیا کہ ایک تھیلا اپنی کمر پر لادا اور سبز آنکھوں والی جادوگرنی کے غار میں پہنچا۔ اس نے تھیلے تو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا وہ تھیلا۔ پھر دروازے پہ دستک دی۔ جادوگرنی نے دروازہ کھول کر پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ بونا بولا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر میں دیو کامت بننا چاہوں تو آپ کیا معاوضہ لیں گے؟ دیو کامت مطلب کہ اپنا خد جو دیو ہے اس کی طرح بڑا اور لمبا کرنا۔ جادوگرنی حیرت سے بولی، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ بونا بولا، میں اپنے چھوٹے سے قد سے عاجز آ چکا ہوں۔ ہر کوئی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہے اور کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا قد دیو جیسا لمبا ہو جائے۔ آپ مجھے قد بڑا کرنے کی دوا دے دیجیے۔ سب آنکھوں والی جادوگرنی بولی، اوہو، میں اب سمجھی کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ قد بڑا کرنے کی دوا تو بہت مہنگی ہے، میرا خیال ہے کہ تم اتنی قیمت ادا نہ کر سکو گے۔ بونا بولا، آپ مجھے قیمت بتائیے، میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ جادوگرنی بولی، مجھے سونے اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اتنی بھاری رقم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی جادوگرنی نے ہاتھ پکڑ کر بونے کو باہر نکال دیا اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ بونے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ چیخ کر بولا، دروازہ کھولو، ارے میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، تمہاری قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی بوری ہے۔ سب آنکھوں والی جادوگرنی نے دروازہ کھولا اور حیرت سے بولی، اچھا، تمہارے پاس اشرفیوں سے بھرا تھیلا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ کہاں ہے، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آ رہا۔ بونا دوڑتا ہوا اس جھاڑی کے پاس پہنچا اور تھیلا نکال کر اسے کھینچتا ہوا جادوگرنی کے پاس لے گیا۔ جادوگرنی سونے سے بھرے ہوئے تھیلے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنی جھونپڑی کے اندر گئی اور کچھ دیر کے بعد سبز رنگ کے پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل لائی اور بونے سے بولی، تم اشرفیوں کا تھیلا یہاں چھوڑ جاؤ، یہ رہی تمہارا قد بڑھانے والی دوا۔ کل جب 14ویں رات کا پورا چاند طلوع ہو تو تم یہ دوا پی لینا، پھر تمہارا قد بڑھ کر دیو کے برابر ہو جائے گا۔ بونے نے جادوگرنی کے ہاتھ سے بوتل لی، اسے اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے بھاگا۔ اپنے گھر پہنچ کر بونا خوشی سے بولا، آہا، اب مزہ آئے گا، جب میں دیو جیسا ہو جاؤں گا، میں امن آباد کے باہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک عظیم الشان محل بناؤں گا اور اس میں ٹھاٹھ سے رہوں گا۔ میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور سختی کر کے اپنا کام کراؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کسی نے ذرا بھی چوں چرا کی تو میں مار مار کر اس کا بھرگس نکال دوں گا۔ اب میں بونا نہیں رہوں گا، میں ایک زبردست دیو بنوں گا، جبرو دیو۔ اگلی رات جب 14ویں کا پورا چاند طلوع ہوا تو بونے نے سبز رنگ کے پانی کو ایک گلاس میں ڈالا، پھر باہر جا کر چاندنی میں اس نے یہ سبز رنگ کا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی اسے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھ کر دیو کے برابر ہو گیا۔ الہی توبہ، یہ بھی کتنا ہولناک منظر تھا۔ اس کے قریب ہی ایک درخت پر الو بیٹھا ہوا تھا، ہو کر رہا تھا۔
اس نے جب یہ خوفناک دیو دیکھا تو ابھی چیخ مار کر اڑ گیا۔ پہلے تو بونا خود بھی ڈرا، اسے ہر چیز بہت ننھی منھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا عادی ہو گیا، پھر وہ ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا تالاب، جھیلیں اور دریا عبور کر جاتا، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے ذرا سی دیر میں نیچے اتر آتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے واپس پہنچ جاتا۔ آخر وہ اس سیر و تفریح سے اکتا گیا اور بولا، آہا، اب میں دیو بن گیا ہوں، میں کچھ آرام کروں گا، کل صبح میں کوئی منصوبہ بناؤں گا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں تو سما نہ سکا، اس لیے وہ خزانے والے غار کے باہر لیٹ گیا اور زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ اگلی صبح اس نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروانے کا پروگرام بنایا۔ وہ گاؤں گیا اور وہاں سے سینکڑوں مردوں عورتوں کو ہانک کر لے آیا۔ وہ بیچارے دن رات محل کی تعمیر میں لگے رہتے۔ آخر جلد ہی ایک اونچا اور بہت بڑا محل تعمیر ہو گیا۔ جب دیو کا آمد جبرو شہر میں چلتا پھرتا تو لوگ بہت ڈرتے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی، اور پھر جلد ہی جبرو اپنے نئے تعمیر شدہ محل میں رہنے لگا۔ اس نے بہت احتیاط سے غار کا خزانہ محل کے تہہ خانے میں منتقل کر دیا۔ پھر وہ شہر کے لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ وہ بچوں کو ڈراتا، گلیوں میں زور زور سے پاؤں مار کر چلتا، جس کی وجہ سے مکان چھت سے لے کر بنیادوں تک زور زور سے ہلنے لگتے۔ لوگ سمجھتے کہ زلزلہ آ گیا اور ڈر کر گھروں سے باہر نکل جاتے۔ اس وقت تو بیکری والے کے سب بسکٹ اور روٹیاں کھا جاتا، کبھی نان بائی کے تندور سے کلچے اور روٹیاں کھا جاتا۔ اگر کوئی ذرا بھی حرف شکایت زبان پر لاتا، جبرو اسے گھر کو لاتے اور مکے مار کر گرا دیتا۔ لوگ اس کی کمینی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر رہ جاتے، لیکن کسی کی کیا مجال جو اس کے سامنے زبان کھولتا۔ سچ ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ایک بار گاؤں کے 6 آدمی جبرو کے محل میں چلے گئے۔ انہوں نے بدقسمتی سے غریب نان بائی کا کچھ معاوضہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جبرو ان کے کانوں میں اس زور سے چیخا کہ ان بیچاروں کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو سب بہرے ہو چکے تھے۔ جبرو نے امن آباد کا سکون تباہ برباد کر دیا تھا۔ جبرو دیو کھاتا بھی اتنا تھا کہ اس نے اپنے لیے باورچی خانے میں بہت سے باورچی ملازم رکھے ہوئے تھے، بہت سے نوکر اس کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ جبرو دیو انہیں اچھی تنخواہ دیا کرتا تھا۔ امن آباد کے لوگ بہت غریب تھے، وہ بیچارے پیٹ کے کھاتے جبرو دیو کی ملازمت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ جبرو دیو بہت بدمزاج اور سنگ دل تھا، وہ اپنے نوکروں سے بہت سختی سے پیش آتا تھا۔ اگر کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا، جبرو پہلے تو خوب چیخ پکار مچاتا، پھر اس غریب نوکر کے کان یا ناک کھینچ کر لمبی کر دیتا، یا اس زور کا مکہ رسید کرتا کہ اس نوکر کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ ہی جاتی۔ غریب نوکر اس کے سامنے بے بس تھے۔ جبرو اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے سب علیحدگی میں بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال دیتے اور اسے خوب کوسنے اور بددعائیں دیتے۔ آخر ایک دن انہوں نے جبرو کی نوکری چھوڑ دینے کا تہیہ کر لیا۔ ہر شخص کی زبان پر یہی تھا، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن جبرو کی نوکری نہیں کریں گے۔ ایک دن جبرو دیو سو کر اٹھا تو محل خالی پڑا تھا۔ اس کا ناشتہ بنانے کے لیے ایک باورچی بھی موجود نہیں تھا۔ جبرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا گیا اور امن آباد سے 20-25 لوگوں کو اٹھا کر لے آیا اور غصے سے دانت پیس کر بولا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ اگر تم نے اس بار فرار ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں مکہ مار کر جزیرہ ڈونگا لونگا پہنچا دوں گا۔ جبرو کا حساب کتاب ذرا کمزور سا تھا۔ وہ 2 روپے کے جگہ 4 روپے دے آتا۔ تنخواہ بانٹتے وقت خاص طور پر بہت غلطیاں کیا کرتا۔ جبرو کو یہ وہم ہو گیا کہ اس کے نوکر چاکر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے دھوکہ دے کر اسے زیادہ رقم بٹور لیتے ہیں۔ ایک دن وہ حساب کتاب کرنے بیٹھا۔ کوئی 10-12 مرتبہ اس نے خرچ کی ہوئی کل رقم کا حساب لگایا اور ہر بار اس کا جواب مختلف آیا۔ ایک بار اس کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ کسی پڑھے لکھے شخص کو اپنا خزانچی مقرر کر لوں، لیکن پھر یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ خزانچی خود گھپلا کرتے ہیں اور بہت سا روپیہ ہضم کر جاتے ہیں۔ اس طرح تو میں بہت جلد کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں گا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس مشکل کا حل ڈھونڈ نکالا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں ایک بار پھر جادوگرنی کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے ایک جادوئی پینسل حاصل کروں گا جو خود ہی سب جمع تفریق کر دیا کرے گی۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ جو اس کا پہلو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے، اوہو، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہ سوچا۔ وہ سب آنکھوں والی جادوگرنی کے گھر پہنچا۔ اس نے جادوگرنی کی جھونپڑی کی چھت پر 2-3 دفعہ ہاتھ مارا۔
जादूगरनी घबरा के बाहर निकली और जबरू को देखकर हैरान हुई और बोली, अब तुम क्या चाहते हो? जबरू बोला, भी अम्मा मुझे एक पेंसिल चाहिए जो मेरा सब हिसाब किताब कर दिया करे और कोई गलती किए बगैर मेरी आमदनी और ख़र्च का हिसाब ठीक कर दिया करे। मुझसे तो जमा तफरी के सवाल नहीं होते। जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें ऐसी पेंसिल दे दूँगी लेकिन इसकी कीमत अशरफियों से भरा हुआ थैला होगी। जबरू, ये रहा अशरफियों से भरा हुआ थैला, अब आप पेंसिल मेरे हवाले कर दीजिए। जब तो जादूगरनी ने उसे पेंसिल दे दी और वो पेंसिल लिए अपने महल में वापस आ गया। अब उसको बहुत ही आसानी हो गई थी। अब जब भी उसको हिसाब किताब करना होता बस वो पेंसिल को पकड़ता और पेंसिल बस खुद ही चलती और उसका सारा हिसाब किताब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खुद ब खुद हो जाता बग़ैर कोई गलती किए। लेकिन एक दिन अजीब सा एक वाक़या पेश आया कि जबरू देव की पेंसिल गुम हो गई। मतलब कि उसे ना नज़र आई, वो आसपास उसने देखी, अपनी जेबों में उसने हाथ मारा, उसे कहीं नज़र नहीं आई पेंसिल। हालांकि वो पेंसिल को हमेशा अपने पास ही रखता था। उसने काफ़ी सोच विचार की, अपने सारे नौकरों को ढूंढने पे लगा दिए पेंसिल, लेकिन पेंसिल को ना मिलना था तो ना मिली। इस तरह से जबरू ने अपने काफ़ी सारे ग़ुलामों को जमा किया और बोला, पेंसिल जिसके पास भी है मुझे दे दे, अगर नहीं दी मुझे पेंसिल तो मैं उसको इस तरह का मुक्का रसीद करूँगा कि वो जज़ीरा डोंगा लूँगा पहुँच जाएगा। लेकिन जब किसी ने पेंसिल चुराई नहीं थी तो किसी ने एतराफ़ ही नहीं किया। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद जबरू देव को गुस्सा आया और गुस्से में गया जादूगरनी के पास। जादूगरनी को बोला कि पेंसिल मेरे से गायब हो गई और मैं जब पेंसिल चोर दे उसको मैं बहुत सख्त सज़ा देना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी मंत्र बताओ जिससे मुझे मेरी पेंसिल मिल जाए और जो गुनहगार है, जो चोर है, उसको सज़ा भी मिल जाए। जादूगरनी नीली आंखों वाली जादूगरनी ने फिर कहा, मुझे सोने और अशरफियों से भरा हुआ एक थैला दे दो, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता दूंगी कि जिससे आपकी पेंसिल भी मिल जाएगी और जब पेंसिल चोर होगा वो भी उड़न छू हो जाएगा। जादूगरनी ने एक दिया मंत्र उसे। तो जबरू देव आया, अब अपने महल में वापस आया और बोला, सबको जमा किया, अपने सारे नौकर चाकर थे सबको जमा किया। बोला, अब मैं जादूगरनी ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जो मैं पढ़ूँगा तो पेंसिल चोर जो होगा वो उड़न छू होगा। मैं तुम लोगों को अभी भी एक मौका देता हूँ, जिसने मेरी पेंसिल चुराई है मुझे वापस दे दो, वरना मैं मंत्र वो बोल दूँगा। इसने मुझे उड़न छू का सफूफ दिया है, ये छोटी सी डबिया में बंद है। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, जबकि किसी ने चुराई नहीं थी। तो अच्छा, अब इसने पूछना छोड़ दिया, अब डायरेक्टली मंत्र पढ़ने लगा। उसने एक मोमबत्ती जलाई, फिर एहतियात से उड़न छू सफूफ मोमबत्ती पर उलट दिया। उसके बाद ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा, लश्तम लश्तम छू छू छू, पेंसिल का चोर हो उड़न छू। मोमबत्ती का शोला भड़का और उसकी लौ छत तक जा पहुंची। इसमें से काला स्याह धुआं निकला, हर शख्स खांसने लगा और आंखें भरने लगा। सारे कमरे धुएं से भर गया, जो सारा कमरा था किसी को कुछ नज़र नहीं था आ रहा। तो कुछ देर बाद धुआं थोड़ा कम हुआ था, सारे एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन गायब हुआ, आखिर चोर था कौन। उनमें से फिर एक बोला कि चोर तो हम में से ही होगा कोई जिसके पास पेंसिल होगी। तो एक शख्स ने उठ के सबको गिनती भी किया, लेकिन ये क्या गिनती पूरी, सारे पूरे। फिर एक नौकर चीखा, अरे कुछ खबर भी है, ये जबरू देव कहाँ गया, वो दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पर हर एक की ज़ुबान पर यही था कि जबरू देव गायब हो गया। उसका मंत्र उस पर ही उल्टा हो गया। अब अमनाबाद में लोग बहुत सुकून से रहने लगे और काफ़ी उनमें सुकून आ गया। अमनाबाद में मतलब कि अमन आ गया। उधर जबरू देव की कहानी भी सुनेंगे, उसके साथ क्या हुआ। वो एक जादूगरनी दूसरी और मतलब कि बहुत बुरी जादूगरनी के पास लोंगा डोंगा पहुंच गया, जिसका वो बहुत ज़िक्र करता था हर बार। तो जब पता है जब वो गिरा तो उसके कान से पीछे अटसी हुई पेंसिल सामने गिर गई और
اس نے جب دیکھا تو اس کو فوراً ہی یاد آ گیا کہ اس نے حساب کتاب کرتے ہوئے پینسل اپنے کان کے پیچھے اڑسائی تھی. اب وہ تھا اتنا لمبا کہ کسی نوکر نے بھی وہ نہ دیکھی، نہ کسی اور ملازم وغیرہ نے کہ اس کو بتا سکتا. تب وہ بہت پچھتایا. تو اب جس جادوگرنی کے پاس پہنچا تھا وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتی تھی، ہر وقت اس سے کام لیتی رہتی. تو اس کو ایک دفعہ اس سے بہت کام لیا تو بہت گڑ گڑا کر رونے لگا. دیکھیں کہ میں اتنا کام میں نہیں کر سکتا، جتنا کام آپ مجھ سے کرواتی ہیں اتنا کام میں نہیں کر سکتا. دیکھیے پہلے میں ایک بونا تھا اور اس نے اپنی پوری رداد سنا دی کہ مجھے خزانہ ملا اور جادوگرنی سے میں نے یہ سب فکر میں نے یہ کیا پھر یہ کیا، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کے پاس کس طرح سے پہنچا. تو جادوگرنی کو بالکل یقین نہیں آیا اس کی بات پہ. تو پھر اس نے اپنی قسم کھا کر اس نے بولا تو سمجھ آئی اسے. تو پھر جادوگرنی نے پھر اسے ایک معاہدہ دے گیا. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنے وہ خزانے کا راز بتاؤ، جگہ بتاؤ، تو میں ضرور تمہیں تمہارے امن آباد گاؤں میں واپس بھجوا دوں اور تمہیں وہی چھوٹا بونا تمہیں کر دوں. تو بہت ٹائم بعد سوچ کر اس نے ہاں کر دی اور جادوگرنی نے دوبارہ اس کو امن آباد بھیج دیا. پھر جب وہ امن آباد پہنچا تو پھر وہاں پر آ کر اس نے جس جادوگرنی کے پاس وہ ٹھہرا تھا اس کو آ کر اپنا محل دکھایا کہ اس محل کے تہ خانے میں نے خزانہ اپنا چھپا کر رکھا ہے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جادوگرنی جو تھی وہ اس کا پورا محل ہی لے کے اڑ گئی. اب وہاں پر بونا بیٹھا سوائے افسوس کے سر ہلا رہا تھا. بس افسوس اور سدا افسوس اس کو تھا کہ ایک تو خزانہ چلا گیا اور دوسرا وہ اپنے دیو کام سے دوبارہ بونا بن گیا. اب وہ بہت افسوس کر رہا تھا. تو پھر نیچے ادھر اپنے گاؤں میں گیا جہاں پر سب لوگ رہتے تھے. وہاں پر جا کے اس نے سچے دل سے سب سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا. اور وہاں کے لوگوں نے بھی پھر اسے بخوشی سچے دل سے اس کو معاف کر دیا. وہ سب لوگوں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. وہاں کے لوگوں نے بھی اسے معافی مانگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور ہم تمہارے ساتھ پہلے بہت برا کرتے تھے، تمہاری بہت انسلٹ ہم کرتے تھے، لیکن اب سارے ہنسی خوشی رہ رہے تھے. امن آباد میں وہ دوسرے کے کام بھی آتا، دوسرے کی مدد بھی کرتا. تو بہت ہنسی خوشی پھر ان کی زندگی بسرنے لگی. سو ویورز یہ تھی میری آج کی اسٹوری. اگر پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں. اللہ حافظ. اور اس سے مورل بھی حاصل کیجیے. اوکے، اللہ حافظ.